زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہونے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل درس حدیث کو ہم سب کی نجات کا سامان بنائے۔ پچھلے ہفتے میں نے درس حدیث میں حدیث نمبر 812 کی شرح میں ایک دعا بیان کی کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد اس کو پڑھتے تھے، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ بھی یاد کر لیں اور کبھی کبھی ثنا کے مقام پر آپ پڑھ سکتے ہیں، احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد میں نے پھر لوگوں کی فرمائش پر اس کو گروپ پر بھی شیئر کیا، اور امید ہے کہ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، اور ترجمے کے ساتھ اعراب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا گیا۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میری معلومات کی حد تک ایک دعا اور بھی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے مقام پر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو ثنا رائج ہے، جو دعا پڑھتے ہیں جس کو ثنا کہتے ہیں، یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور عام طور سے حضور اس کو پڑھتے تھے، مگر دیگر دعائیں بھی ثابت ہیں۔ ایک بڑی عظیم الشان دعا آج میں یہاں پر پیش کروں گا، جو مسلم شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور لمبی دعا ہے یہ، مگر دعا بڑی عظیم ہے۔ جب آپ اس کی شرح سنیں گے انشاءاللہ میں اپنی معلومات، اپنے علم کے اعتبار سے اس کی تھوڑی سی شرح کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ حضرت علی شیر خدا مولائے کائنات سے یہ حدیث پاک مروی ہے، یہ مشکات المصابیح کتاب الصلاح باب ما یقرأ بعد التکبیر سے میں حدیث نمبر 813 پیش کر رہا ہوں۔ راوی ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور شیر خدا مولائے کائنات ہیں۔ وہ کہتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة وفی روایت کان اذا افتتح الصلاة کبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے یا نماز شروع کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو کبر، اللہ اکبر فرماتے، نیت باندھتے، ثم قال، پھر یوں پڑھتے۔ اب یہ پہلے میں دعا پڑھتا ہوں پوری دعا آخر تک، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی اس کی میں شرح کروں گا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے حضور کیا پڑھا کرتے تھے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. یہ پوری دعا میں نے سنائی آپ حضرات کو، جو ابتدا میں اعلان نبوت کے بعد ابتدائی مراحل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کی بات پڑھتے تھے. آپ اس کو یاد کریں. میں انشاءاللہ وقت مجھے ملا تو میں اس کو گروپ پر شیئر کر دوں گا، محبوب سبحانی گروپ پر، وہاں سے بھی آپ یاد کر سکیں گے. اب یہ دعا جو حضور نے پڑھی، یہ فرض نماز میں پڑھی یا نفل نماز میں پڑھی، ایک دوسرا مسئلہ ہے. مسلم شریف کے اندر تو کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ حضور فرائض میں پڑھا کرتے تھے یا نوافل میں پڑھا کرتے تھے، یعنی نفلی نماز میں اس کو پڑھتے تھے یا فرض نماز میں پڑھتے تھے، اس کی وضاحت نہیں ہے. البتہ دیگر کتب احادیث میں اس کی وضاحت ہے. مثلا نسائی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نوافل میں اس کو پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز میں. اور اس کے بعد امام ابن حبان نے اور امام دارقطنی نے بیان فرمایا کہ حضور فرض نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے. بہرحال امام ملا علی قاری نے یہ فرمایا کہ شروع میں حضور اس کو پڑھا کرتے تھے، پھر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک کا آغاز فرمایا، اس کو پڑھنا شروع کیا. تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، البتہ حضور زیادہ تر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھا کرتے تھے. اب یہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، چونکہ آج اس کی پوری شرح نہیں ہو پائے گی، تفسیر یہ لمبی طویل حدیث پاک ہے. البتہ جتنا پڑھا ہے اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیں، حضرت علی فرماتے ہیں حضور نماز کا جب آغاز فرماتے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے اور پھر کہتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاج ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. یہی ہے نا، اول المسلمین. دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات طیبہ جو آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوئے تھے اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کو درج فرمایا، اور حضور علیہ السلام بھی بسا اوقات ان کو پڑھا کرتے تھے. مگر یہاں پر جب حضور نے پڑھا تو انی نہیں فرمایا، یعنی انی وجہت قرآن مقدس کے اندر ہے، مگر حضور نے پڑھا وجہت انی کو چھوڑ دیا، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ تلاوت کا آغاز تو بعد میں ہوگا، یہ دعا ہے. تو حضور نے اس کو چونکہ تلاوت کی حیثیت سے نہیں پڑھا، دعا کی حیثیت سے پڑھا تھا، تو آپ نے انی کو چھوڑ دیا تاکہ جس کو بھی معلوم ہو سمجھ جائے کہ یہاں پر حضور نے دعا پڑھی ہے، تلاوت نہیں کی ہے. تلاوت تو بھی تعوذ پڑھا جائے گا، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کا نمبر آئے گا. تو یہ اشارہ دینے کے لیے آپ نے وجہ تو پڑھا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ دیکھیں آپ، لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اپنی ذات متوجہ کی اس ہستی کی جانب جس نے تمام آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا، حنیفہ، پورے خلوص کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ. حنیف یہ حنفن سے بنا ہے، حنیف کا معنی آپ سمجھ لیں آپ. اور مذہب اسلام کو بھی ملت حنیفہ، دین حنیف کہا جاتا ہے. ہم دین حنیف پر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے. آخر مذہب اسلام کو دین حنیف کیوں کہا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کیوں کہا گیا، ملت حنفیہ بیضاء کیوں ہماری ملت کو کہا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں آپ. حنفن کا معنی ہوتا ہے اصل میں باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہو جانا. باطل کسی بھی شکل میں ہو، غلط چیز، چاہے وہ باطل سوچ ہو، باطل فکر ہو، باطل عمل ہو، باطل عقیدہ ہو،
یا باطل دین ہو، سب کو چھوڑ کر حق کی طرف مکمل طریقے سے متوجہ ہو جانا، مائل ہو جانا، اس کا نام ہے حنف۔ اسی سے بنا ہے حنیف۔ مسلمانوں کے نام بھی حنیف ہوتے ہیں، بہت مقدس نام ہے۔ حنیف اس شخص کو کہا جائے گا جس نے ہر قسم کے باطل کو چھوڑ کر خود کو حق پر قائم کر لیا ہو، حق پر مکمل طریقے سے قائم ہو اور ہر قسم کے باطل سے جدا ہو گیا۔ ایک لفظ الحاد آتا ہے عربی زبان میں، الحاد کا معنی بالکل اس کے برخلاف ہے۔ الحاد کہتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل پر قائم ہو جانا۔ اسی لیے جو شخص مذہب اسلام کو چھوڑتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کو ہم ملحد کہتے ہیں۔ ملحد اور حنیف ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ حنیف باطل کو چھوڑ کر حق پر قائم ہو جانے والا، اور ملحد حق کو چھوڑ کر باطل پر قائم ہو جانے والا، اس کو کہتے ہیں ملحد اور اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے اپنی ذات کو، یہاں وجہن کا معنی چہرہ ہوتا ہے مگر مراد پورا وجود، پورا جسم، پوری ذات۔ میں نے اپنی ذات کو متوجہ کیا اس ہستی کی جانب جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، درا حال ہے کہ میں ہر باطل کو چھوڑ کر حق پر قائم رہنے والا ہوں۔ آپ نماز پڑھیں یا دعا مانگیں، اگر یہ کیفیت آپ کی نہیں ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے ہیں اور زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اپنے رب سے، اپنے خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے خود کو مکمل اخلاص، کامل حضور قلبی کے ساتھ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، یعنی اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری جانب متوجہ کیا، میں نے ہر باطل کو چھوڑ کر خود کو حق پر قائم کر لیا، میں ہمیشہ حق پر قائم رہوں گا۔ اگر یہ کیفیت انسان کی نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ حرام و ناجائز ہے، اور پھر اس ہستی کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا کہ جس پر کوئی بھی شے کائنات میں مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ ذرہ اس کی نظر قدرت میں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ ہے، علم کے لحاظ سے، اور کوئی بھی شے اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس ہستی کی بارگاہ میں آنے کے بعد اگر انسان اپنے زبان سے یہ الفاظ کہے مگر اس کی کیفیت ایسی نہ ہو تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہم بول نہیں سکتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے رب سے جھوٹ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کیفیت پیدا کرنے کی انسان کوشش کرے کہ وہ باطل نظریات کا حامل نہ ہو، بد عملی اس کے اندر نہ ہو، باطل فکر، باطل سوچ اس کے اندر نہ ہو، بد مذہبیت اس کے اندر نہ ہو، یہ ساری باتیں نہ ہو۔ انسان مکمل طریقے سے، کامل اخلاص کے ساتھ، دین حق پر قائم رہتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، اس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یوں کہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنی ذات کو اس ہستی کی جانب متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، درا حالی کہ میں ہر باطل کو چھوڑ کر حق پر قائم رہنے والا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک اہم باتیں بہت سی ہیں مگر وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے، میں چند باتیں اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں آپ سے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو دودھ پی رہے ہیں، لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ لوکل دودھ ہے، لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے۔ نقلی دودھ کون پیے گا؟ کیمیکل والا دودھ۔ مارکیٹ میں نقلی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے، الگ بات ہے کہ لوگ دھوکے میں نقلی مال کھا لیتے ہیں، نقلی دودھ بھی پی لیتے ہیں، اور لوکل گھی اور لوکل دہی وہ بھی لے لیتے ہیں، اور ملاوٹی شہد بھی کھا لیتے ہیں، پیسہ بھی دے دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں ملاوٹ ہے۔ اب تو پلاسٹک کا چاول بھی شاید آنے لگا ہے مارکیٹ میں، ایک میں نے ویڈیو دیکھا تھا کہ اس میں پلاسٹک کا چاول تیار ہو رہا تھا، نہ جانے کیسے تیار ہو۔ سننے میں یہ آیا کہ انڈا بھی لوکل آنے لگا ہے، مشین کے ذریعے تیار ہونے والا انڈا بھی مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ تو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں نے امانت کو مکمل طریقے سے چھوڑ دیا، ہر قسم کا فراڈ لوگ پیسہ کمانے کے لیے اختیار کر رہے ہیں، پیسہ ہو چاہے کہیں سے بھی آئے، ہم ایسے زمانے میں۔ مگر آج بھی اگر کسی کے پاس بھی عقل سلیم ہے تو اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو میں شہد خرید رہا ہوں یہ لوکل ہے، پیور نہیں ہے، تو نہیں خریدے گا، کہ پیسہ بھی دے اور لوکل مال خریدے۔ عقل مند انسان کبھی بھی لوکل چیز، فالتو چیز، ملاوٹی چیز نہیں خریدے گا، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، نہیں لے گا۔ حتیٰ کہ زہر بھی لوکل نہیں خریدے گا اگر اس کو زہر کی حاجت ہو، کہ اس سے انسان مرے گا ہی نہیں۔
تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں پیور چیز چاہتے ہیں، ملاوٹی نہ ہو، لوکل نہ ہو، فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں. اپنے بارے میں بتا رہا ہوں میں. تو جب ہم کوئی ملاوٹی چیز نہیں قبول کر سکتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، تو ہمارا رب ہمارا ایسا ایمان جس میں ملاوٹ ہو وہ کیسے قبول کرے گا؟ پیور ایمان وہاں قبول ہوگا. پیور ایمان کی حیثیت ہے وہاں پر. وہاں لوکل ایمان کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نقلی ایمان، ملاوٹی ایمان، ایسا ایمان جس میں کمال نہ ہو، ایسا ایمان جس کی چاشنی نہ ملے، ایسا ایمان جس میں اعمال صالحہ نہ ہو، ایسا ایمان جس میں اچھی سوچ، اچھی فکر نہ ہو، تو ایسے ایمان کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے. بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں پر قیامت کے میدان میں. ایسے ایمان کو قبول کروانے میں بڑی مشکل ہو جائے گی. آج میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مغل زمانے میں جب مغلوں کی حکومت تھی، بادشاہوں کی حکومت تھی، اسلامی مسلمانوں کی حکومت تھی، تو زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا گیا. اور یہ کمبخت، نالائق، گھامر قسم کے ہندو متشدد ظالم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں کو تو ظلمن اور جبرن اور زبردستی کلمہ پڑھایا گیا، گھر واپسی کر لو، آ جاؤ ہمارے ہندو مذہب میں. یہ کہا جاتا ہے. ان سے کہیں آپ کہ تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام وہ چیز ہی نہیں جو زبردستی کسی سے منوا لی جائے. جو انسان زبردستی کلمہ پڑھے یا جس شخص سے زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے، بندوق کی نوک پر، تلوار کے بلبوتے پر دھمکی دے کر کلمہ پڑھو ورنہ مار دوں گا، اور وہ تلوار کے ڈر سے، بندوق کے ڈر سے یا مار کھانے کے ڈر سے کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے ایمان کے ذرہ برابر بھی عزت نہیں، قدر نہیں، ویلو نہیں ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا شخص کا ایمان قبول ہی نہیں ہے. جو شخص کسی لالچ میں ایمان لیا، اس کے ایمان کی رتی بھر کوئی حیثیت نہیں ہے. آج وہ مسلمان ہوا، کل کہیں سے پیسہ ملے گا وہ عیسائی بن جائے گا، پرسوں یہودی بن جائے گا، پھر مجوسی بن جائے گا. اس کے ایمان، وہ تھالی کا بینگن، اس کے ایمان کے رتی بھر قدر نہیں ہے. جو کسی حرص یا ہوس میں مبتلا ہو کر ایمان لیا ہے، ڈر یا خوف کے بنیاد پر ایمان لیا ہے، اس کے ایمان کی حیثیت نہیں ہے. تو آپ سمجھائیے کہ یہ ممکن ہی نہیں دنیا میں کسی کو زبردستی مسلمان بنا دیا جائے. کوئی شخص کتنا ہی پاورفل ہو، وہ کبھی کسی کو زبردستی مسلمان بنا ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دل سے قبول کر لینا ایمان ہے. جو دل سے قبول کر لے، اور جس نے دل سے قبول نہیں کیا مومن نہیں ہے. آج شادی بیاہ کے لیے لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، آتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ فلاں لڑکے سے شادی کرنے، اس کے ماں باپ راضی نہیں، اور میں ہندو، وہ مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہو تو کلمہ پڑھا دیجیے میں مسلمان ہو جان دو. ایسے ایمان کے رتی پر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایمان قبول کیا لڑکی کے لیے. تو حکم یہ ہے کہ ایسے آج کی کنڈیشن میں اگر کوئی شخص شادی کے لیے مسلمان ہوتا ہے تو پہلے اس کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کی جائے، اسلام کے دلائل بیان کیے جائے، سمجھایا جائے، اور کلمہ پڑھانے بعد یہ کہا جائے کہ فوراً نکاح نہیں ہوگا تمہارا، ابھی تم کو 2-3-4 مہینہ چیک کریں گے کہ واقعی مسلمان ہوئے ہو یا لڑکی کے لیے مسلمان ہوئے تھے. اس کو نماز پڑھوائی جائے، تلاوت قرآن سکھائی جائے، مسجد آنے کا حکم دیا جائے. اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ مسلمان ہوا ہے، تب اس کا نکاح پڑھوایا جائے. تو رتی بھر ایسے ایمان کی قدر نہیں ہے جس میں خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو. تو انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے یہ دعا پڑھے تو گویا کہ رب سے کہتا کہ اے اللہ میرا ایمان کامل ہے، میں اپنے ایمان میں مخلص ہوں، میرا ایمان لوکل نہیں ہے، میرے ایمان میں ملاوٹ نہیں ہے، میرا ایمان دھوکے والا نہیں ہے. میں نے تجھ کو خدا مانا ہے، تیرے محبوب کو مصطفیٰ مانا ہے، آقا مانا ہے، تو دل سے مانا ہے، کسی لالچ، کسی حرص، کسی طمع کی بنیاد پر نہیں ہو، کسی ڈر و خوف کی بنیاد پر نہیں. میں سچے دل سے مسلمان ہوا ہوں. تو جو انسان یہ دعا مانگتا ہے وہ گویا کہ یہ اقرار کرتا ہے. اگر یہ کیفیت کسی کی نہ ہو تو پھر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ اس کا پھر سے ترجمہ دیکھیے. تو حضور یہ فرماتے میں نے اپنی ذات متوجہ کی اس ہستی کی جانب جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، حنیفہ، اور میں حنیف ہوں، یعنی ہر باطل کو چھوڑ کر ہر حق کو اختیار کرنے والا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میری بندگی، میری قربانی، میرا حج،
میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار، ساری کائنات کا رب ہے۔ اور جب آپ اس اخلاص کے ساتھ مفہوم سمجھتے ہوئے آپ کہیں گے تو انشاءاللہ دل میں بھی انقلاب پیدا ہوگا، باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی انقلاب پیدا ہوگا کہ آپ اپنے رب کے حضور کیا باتیں کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت، میری قربانی، میرا حج اور میری موت اور میری زندگی سب اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خدائی میں تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں من المسلمین ہے، بار روایتوں میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہاں دیکھیے آپ، اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ یہ ہے، جو عقیدہ ہے فقط ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے، جو بات ہی میں نے عرض کر دی، عقیدہ ہے مگر ضروریات دین میں سے نہیں ہے اور ضروریات اہل سنت میں سے بھی نہیں ہے، عقیدہ ظنیہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پہلی مخلوق حضور کا نور ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر حضور کے نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ حدیث نوری میں اس کی پوری وضاحت ہے، اور میری جو کتاب ہے حقیقت محمدی، اس میں پوری حدیث پاک، حدیث نور کی تشریح بھی ہے، اور اس حدیث نور کا میں نے سلیس اور رواں ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور طلبہ محبوب سبحانی کی بزم فیضان رضا سے کتاب شائع بھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ کافی مقبول بھی ہوئی، اور چند ہی دنوں میں اس کے تمام نسخے ختم ہو گئے۔ آج بھی اس کا مطالبہ ہے مگر کتابیں ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں، 2 نسخے میرے پاس سے محفوظ ہیں۔ اب دیکھیں اس میں پوری گفتگو ہے، اور میں نے اپنی کتاب ادلہ ایمانیہ میں بھی دلالے سے ثابت کیا ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہاں دیکھیں بار روایتوں میں انا اول المسلمین ہے، یہاں تو من المسلمین ہے مشکات المصابیح کی روایت میں، مگر بار روایتوں میں انا اول المسلمین ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور انا اول المسلمین سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سب سے پہلی مخلوق ہیں، اللہ نے حضور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ کیسے؟ دیکھیے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب مسلمان ہیں، کیونکہ مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو، مطیع و فرما بردار ہو۔ اب آپ بتائیں کائنات کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے منہ موڑ سکتی ہے؟ نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ پورا نظام کائنات اسی کے دم قدم سے قائم ہے، اس کے فرمان سے قائم ہے، اس کے امر سے قائم ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی جتنے بھی مخلوق ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ، سب اسی کے سامنے سرب سجود ہیں، سب اس کے مطیع و فرما بردار، بالفاظ دیگر سب مسلم ہیں، یعنی کوئی کافر نہیں ہے۔ کافر صرف انسانوں میں ہیں اور جناتوں میں ہیں، سمجھ لیں آپ۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ چند سرکش انسانوں اور سرکش جناتوں کے علاوہ اللہ کے ہر مخلوق جانتی کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، ساری مخلوق جانتی۔ خدا کی خدائی کا اقرار، اس کی توحید کا اقرار اللہ کے ہر مخلوق کر رہی ہے، صرف انسان سرکش ہیں، بعض نہیں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر نہ جانے کس کو خدا بنا بیٹھے، اور یہی حال بعض جناتوں کا بھی ہے۔ تو جناتوں میں کفار و مشرکین ہیں، انسانوں میں کفار و مشرکین ہیں، باقی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مسلمان نہ ہو، مسلم نہ ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والی نہ ہو۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہ زمین و آسمان، چاند سورج، شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر، سب کچھ جتنی بھی مخلوق ہے، لوح و قلم وغیرہ سب، جنت دوزخ سب، یہ سب مسلم ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، اس کے فرمان کو ماننے والے، اس کو خدا ماننے والے، اس کے وحدت کا، اس کے توحید کا اقرار کرنے والے سب ہیں۔ اور حضور فرماتے سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ حضور رحمت عالم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور آپ نے رب تعالیٰ کو سب سے پہلے خدا مانا، اس کی بارگاہ میں سب سے پہلے سجدے بندگی پیش فرمایا ہے۔ یہ سے ثابت ہوا کہ حضور اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد آگے حضور نے فرمایا اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔
یہ ہوتی عبدیت کی شان کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر بنا کر پیش کرتا ہے، اپنی غلامی کا، اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے۔ حضور سید المرسلین ہو کر کس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں تعلیم امت کے لیے، ہم سب کو سکھانے کے لیے، ظلمت نفسی، اے رب میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا، واعترفت بذنبی، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، پس اے اللہ تم میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور گنہگار نہیں ہو، سید المعصومین ہیں، بس ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم کو اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کس طریقے سے دعا مانگنی ہے، کس طریقے سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، بخشش کے لیے التجا کرنی ہے، طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی بھی ذات گناہوں کو معاف نہیں کر سکتی، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، تو مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے دے۔ لا یہدی لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، کہ اچھے اخلاق کی ہدایت دینے والے تیری ہی ذات ہے، تیری ہی ذات سے اچھا اخلاق، اچھا کردار ملتا ہے۔ اور وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اے اللہ تو مجھ سے برے کردار کو، بد اخلاقی کو دور فرما دے۔ لا يصرف عني سيئها الا انت، کہ مجھ سے میرے بد اخلاقی کو تیرے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ میں تیری اطاعت کے لیے، تیری فرما برداری کے لیے بار بار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ہر طرح کی بھلائی تیری دست قدرت میں ہے۔ والشر لیس الیک، اور شر کے ذریعے، برائی کے ذریعے تیرا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، تیری بارگاہ میں شر مقبول نہیں ہے۔ یہاں پر امام ملا علی قاری نے اس کے کئی ترجمے کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے لا یضاف الیک بل الی مقترفتہ ایدی الناس مما من المعاصی، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اے اللہ شر کو تیری جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک عقیدے کی بات سن لیجیے آپ، ایک فرقہ گزلا ہے، فرقہ معتزلہ، ختم ہو گیا، مر گیا، دنیا میں کہیں بھی اس فرقے کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، فرقہ معتزلہ۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ فرقہ معتزلہ کو اتنا عروج حاصل تھا کہ خلفائے عباسیہ میں سے 3 بادشاہ معتزلی گزرے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں اعتزال پھیلانے کی کوشش کی، یعنی حکومت پر بد مذہبوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ 3 بادشاہ مکمل بد مذہب گزرے جنہوں نے پوری طاقت جھونک دی اسلام میں اعتزال پھیلانے کے لیے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں، یعنی اچھی چیزوں کا خالق اللہ ہے اور بری چیزوں کا خالق بندہ ہے، تو انہوں نے بندوں کو خالق مان لیا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے، بندہ جس کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم خیر کا ارادہ کریں، اچھائی کا، بھلائی کا، اچھے کام کا، تو اللہ اچھے کام کو پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر ہم برائی کا ارادہ کریں تو پھر شر پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک نا۔ خالق اللہ خیر کا بھی ہے، شر کا بھی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اللہ صرف خیر کا خالق ہے، شر کا خالق مخلوق بندے خود ہیں، مگر ادب یہ ہے کہ اللہ کو خالق شر نہ کہا جائے، ادب ہے، حقیقت اور ہے، ادب اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اچھی چیز ہو بری چیز ہو، مگر ادب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی شر کو منسوب نہ کیا جائے، خیر کو منسوب کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ ہمارے خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، فرشتوں کا خالق ہے، جنات کا خالق ہے، سمندر کا خالق ہے، سب کا خالق ہے۔ اور گدھوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خنزیر کا، سور کا خالق اللہ ہے۔ چوہوں کا خالق اللہ ہے۔ بلیوں کا خالق، کتوں کا خالق، بندر کا خالق، بھائی سب کا خالق اللہ ہے۔ مگر اس کو یوں کہا جائے گا اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے فرشتوں کو وجود بخشنے والے، اے جناتوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے حسن و جمال کے جلوے پیدا کرنے والے، یہ تو کہیں گے اس کو، مگر اے کتوں کے، خنزیروں کے پیدا کرنے والے یہ نہیں کہیں گے۔ ادب نہیں اس میں۔ حقیقت تو ہے کہ اللہ خالق ہے سب کا، مگر ادب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے حضور نے دعا مانگی وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کے ذریعے اے اللہ تیرا قرب نہیں حاصل کیا جا سکتا، خیر کے ذریعے ہی تیرا قرب ملے گا، تیری قربت ملے گی، اور شر کو تیری جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عقیدہ بیان فرما دیا۔ تو ہے تو دعا، مگر اس میں عقیدے کی کئی باتیں میں نے عرض کر دی۔ انا بک و الیک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں،
میرا وجود تجھی سے ہے، میری زندگی، میری حیات، میری موت تجھی سے ہے، وَإِلَيْكَ، مجھے پلٹ کر تیری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ دیکھیے اس میں آخرت کے کیسے کیسے عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ جن عقیدوں کی بنیاد پر، جن عقیدوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان میں سے کئی عقیدے اس دعا کے اندر موجود ہیں۔ اس کو یاد کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبارکت و تعالیت، اے اللہ تو برکت والا ہے، تیری ذات بہت بلند ہے۔ استغفرک، میں تجھ سے بخشش کی دعا مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد قرات ہوتی تھی۔ حدیث مکمل نہیں ہوئی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، مگر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا مگر ٹائم زیادہ ہو رہا، بس ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ واتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ تو ہم بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں گالوں پر ایسے ایسے مار لینا توبہ توبہ یہ توبہ ہے، نہیں۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تین چیزیں پائی جائیں تب توبہ ہوتی ہے۔ ہمارے جو یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو توبہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ سب کی توبہ قبول فرمائے، مگر توبہ کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں آپ۔ توبہ کی حقیقت تین چیزیں ہیں۔ الاعتراف بالذنب، گناہ کا اعتراف ہو، جو گناہ آپ سے ہوا اس کو قبول کریں کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ کا اعتراف ہو۔ والندامۃ علیہ، اور اس پر شرمندگی بھی ہو۔ گناہ کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا، پھر اس پر شرمندگی بھی ظاہر کریں، اللہ میں نادم و شرمندہ ہوں۔ والعزم اللہ یعود الیہ، اور پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ گناہ اعتراف کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، اور پھر یہ عزم مصمم کہ آئندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ جس توبہ میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہوتی، مقبول ہی ہوتی ہے۔ اور جس توبہ میں یہ تین چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر توبہ توبۃ نصوحہ نہیں، سچی توبہ نہیں، وہ جھوٹی توبہ ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھوٹ بولنا کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساری چیزیں موجود ہوں اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بچوں کو کھانا بھی کھانا ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، ہوم ورک کرنا ہے، تب انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ذکر کرواؤں گا۔